کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا، روزے کے بارے میں پڑھا تھا، اور جتنے بھی ارکان ہیں جو بیسک پلرز ہیں اسلام کے اس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک اور ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جہاد کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جہاد کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹرگل، کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں، جو آپ کا ویسٹ ہے یعنی یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر جہاد کو ایک وائلنس قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ایک وائلنٹ ایکٹیویٹی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس پورے ٹاپک میں بتاؤں گا کہ جہاد کا مطلب اوریجنلی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسٹ میں تو یہی کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر مسلمز کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو آپ جہاد کرتے ہیں یہ اصل میں ظلم و ستم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس کو کہ جہاد کا اصل مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، جہاد کا جو اصل میننگ ہے وہ لٹرل میننگ آپ کو بتاتا چلوں۔ جہاد اسٹرگل اور ایفرٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرگل یا ایفرٹ کو بولتے ہیں کہ آپ کسی بارے میں کوشش کرتے ہیں۔ آلسو اسپیلڈ جہاد ان اسلام از اے میریٹوریس اسٹرگل اور ایفرٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو میریٹوریس ایفرٹ یا اسٹرگل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کو مزید الیبوریٹ کرتے ہیں۔ The word جہاد appears in Quran for 41 times، یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک جو کہ ہماری عظیم کتاب ہے، اس میں جہاد کا لفظ 41 times ریپیٹ ہوا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی جو ویلیو، قرآن کے اندر جو جہاد کی امپورٹنس ہے اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو جہاد کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم جہاد اصل میں ہے کیا، اس کو ہم دیکھیں گے مزید، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی میننگ کیا ہے اور کس طرح سے یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ The jihad becomes obligatory in 2 ہجری، یعنی 2 ہجری کو جو جہاد ہے یہ فرض ہو گیا، obligation بن گئی مسلمانوں کے لیے، ایمان کا ایک حصہ بن گیا کہ آپ جہاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہاد بیکمس obligatory in 2 ہجری۔ تو یہ آپ نے پرٹیکولر جو پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، اسی سے کوسچنس بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جہاد ان اسلام از ناٹ اے ایکٹ آف وائلنس۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایکٹ آف وائلنس ہے، اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاد از اے اسٹرگل، ٹھیک ہے، کوشش۔ اب کس حوالے سے کوشش ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ از ڈیفائنڈ ایز فائٹنگ ان دا وے آف اللہ، یعنی جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی میننگ ہوتی ہے کہ فائٹنگ ان دا وے آف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا۔ اب کس وجہ سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دا بلیورز میں اسٹرگل جہاد، یعنی جو بلیورز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ان 4 ways، 4 طریقوں سے جہاد کرتے ہیں۔ بائی سورڈ، یعنی تلوار کے ذریعے، دل کے ذریعے، اور زبان کے ذریعے، اور ہاتھوں کے ذریعے۔ یہ 4 ٹائپس ہیں، یہ 4 اسٹرگلز ہیں، 4 جہاد کی ٹائپس ہیں، ویز ہیں جو کہ مسلمز جو ہیں اس کے حوالے سے جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس سے کوسچنس بنتے ہیں۔ دا میننگ آف قتال، ایک قتال جو ایک بہت زیادہ ورڈ یوز ہوتا ہے اسلامک ہسٹری میں یا اسلامی بکس میں، قتال کی مطلب ہوتا ہے کہ فائٹنگ، لڑنا، ٹھیک ہے۔ اب قتال ان اسلام اونلی الاؤڈ فار دی اچیومنٹ آف سم نوبل ڈیڈس۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ قتال اور یہ جہاد ہے کیا۔ اب قتال آپ کیوں کرتے ہیں، آپ لڑتے کیوں ہیں، آپ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ اچیومنٹ آف سب نوبل ڈیڈس، یعنی کچھ نہ کچھ آپ ایک اچھا چیز کرنے کے لیے، آپ اچھی چیزوں کو مطلب آپ پانے کے لیے آپ جہاد کرتے ہیں۔ جس طرح سے مسلمانوں نے، ہمارے صحابہ کرام نے جہاد کیا تو اس کا کوئی پرپز ہوتا تھا۔ جس طرح سے اب بیٹل آف بدر ہوئی، بیٹل آف احد ہوئی، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں نے جا کے چڑھائی کر دی، اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا تھا کہ بیٹل آف بدر اکر کیوں ہوئی، کیوں جہاد مسلمانوں نے کیا، کسی وجہ سے کیا نا، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی ایسا کوئی بھی آپ غزوہ دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، وہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہوئی کہ مسلمان جو ہے وہ تلوار اٹھا کے چڑھ دوڑا۔
ہمیشہ جو بھی جو جنگ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کاز کے ذریعے ہوئی ہیں، کوئی کاز تھا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھیں کہ فائٹنگ ان دا وے آف اللہ with those who fight with you. یہ قرآن ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، مشہور آیت ہے، جہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہم پر اب جہاد فرض ہو گیا ہے. فائٹ ان دا وے آف اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. with those who fight with you، یعنی ان سے لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں، یعنی بلا وجہ آپ نے نہیں لڑنا. فائٹ ان دا وے آف اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں، جو آپ کے بیچ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس اے ورس آف ہولی قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن جو ہماری معزز ترین کتاب ہے، ہولی قرآن، جس کی یہ آیت کب ریویل ہوئی ہے؟ صفر 2 ہجری کو، یعنی منتھ بھی بتا دیا ہے کہ صفر 2 ہجری کو. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو اسلام ہم پر جو جہاد اوبلیگیشن بن گئی تو وہ 2 ہجری میں بنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا مہینہ دیکھیں گے تو وہ صفر بنے گا، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جہاد اکبر آپ بہت دفعہ سنتے ہیں. جہاد اکبر از جہاد سیلف ود ہز سیلف، یعنی کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو اپنی نفس سے کرو، یعنی خود سے کرو. جہاد اکبر کون سا جہاد ہوتا ہے؟ جو آپ اپنی نفس سے کرتے ہیں، خود سے کرتے ہیں، اس کو ہم جہاد اکبر کہتے ہیں. اور یہ جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو لوگ کوالیفائی کر گئے ہیں FIA کے انٹرویوز کے لیے، سو پلیز وہ دھیان سے ان لیکچرز کو سنیں، ٹھیک ہے. انہی چیزوں سے یہ اس طرح سے میں نے پوائنٹس اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں. اور اگر انٹرویور یہاں سے کچھ پوچھتا ہے، اور آبویسلی پوچھے گا، جنرل نالج، اسلامک اسٹڈیز اور جتنے بھی ٹاپکس ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں ابھی ڈیلی بیسس پر آپ کو، یہاں سے آپ یہ نوٹ کرتے جائیں اور آپ سے انٹرویور یہاں سے کوسچن پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جہاد تو میں نے آپ کو پڑھا دیا، ٹھیک ہے. جہاد میں یہی موسٹ امپورٹنٹلی آپ سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. جہاد مینس اسٹرگل، اور یہ کب فرض ہوا، اور قرآن میں کس تاریخ کو یہ آیت اتری، کب اتری، ٹھیک ہے. تو جہاد اکبر کیا ہے، تو یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے MCQs یہاں سے بنتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ بیٹلز آف اسلام، تھوڑا سا ہمارا لینتھی ٹاپک ہے، اور اس میں آج ہم صرف اور صرف بیٹل آف بدر کے حوالے سے پڑھیں گے. باقی جو بیٹلز ہیں، سیریاز ہیں، غزواز ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے، ٹھیک ہے. بیٹلز آف اسلام، غزوہ یا سیریا. اب جب بھی غزوہ اور سیریا کا لفظ آتا ہے، مجھے یاد ہے میرا ایک انٹرویو تھا بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں، وہاں پر مجھ سے انٹرویور نے، اور آلدو وہ میرا انٹرویو فیلڈ ہوا تھا بری طرح، لیکن مجھ سے جو کوسچن پوچھا گیا پہلا، وہ پوچھا گیا کہ غزوہ اور سیریا میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. اب غزوہ اور سیریا میں بہت سے لوگوں کو فرق نہیں پتہ ہوتا، تو وہ فرق سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. غزواز are those battles in which Prophet Muhammad peace be upon him participated himself. یعنی غزواز وہ کہلائی جاتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ لیجئے گا، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ درود پاک پڑھ لے، ٹھیک ہے. تو غزواز are those battles in which Prophet Muhammad peace be upon him participated himself. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود سے اس میں شرکت کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غزواز کہتے ہیں. اب سیریاز کیا ہوگا؟ سیریاز اس کا الٹ ہوگا. سیریا are those battles in which Prophet Muhammad peace be upon him did not participated himself. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں شرکت نہ کی ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم سیریا بولتے ہیں. یہ دو ڈفرنسز یاد کر لیجئے گا. اچھا، پہلی غزوہ یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، وہ کہلائی جاتی ہے ودان اور ابوا. یہ دونوں ناموں سے مشہور ہے، اور یہ کب ہوئی ہے؟ 1 ہجری کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. بہت سے کینڈیڈیٹس اس کو مس کر جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو مس نہیں کرنا. تو پہلی غزوہ جو ہے وہ غزوہ ودان اور ابوا ہوئی تھی 1 ہجری کو. اب ہم چلتے ہیں موسٹ امپورٹنٹلی بیٹل آف بدر، جس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ٹیسٹ میں، بہت زیادہ یہاں سے کوسچنس آتے ہیں. تو بیٹل آف بدر اکرڈ آن 17th رمضان ان 2 ہجری، ٹھیک ہے. 17ویں رمضان میں 2 ہجری کو یہ لڑائی جو ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ بیٹل، یہ غزوہ بدر جو ہے یہ لڑی گئی. اور اسلام کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ بیٹل تھی اسلامک ہسٹری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بڑے رو کر دعائیں کی کہ اللہ، یہ جو ہے حق اور باطل کی جنگ ہے، یہاں پر آج جو جیتے گا،
ٹھیک ہے، وہی باقی رہے گا. اور الحمدللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ جیتی. ٹھیک ہے، نہ صرف جیتی اور غالب رہے. مسلمان جو ہے وہ 1000 کفار پر غالب رہے. تو آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی اور کتنی تعداد تھی کفار کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا بیٹل آف بدر از مینشنڈ ان سورہ آل عمران. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سورہ آل عمران میں، جو کہ قرآن پاک کی 3rd سورہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، دوسری سورہ البقرہ، تیسری سورہ آل عمران. ٹھیک ہے، تو یہ سیکوینس بھی آپ یاد رکھا کریں. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیٹل آف بدر کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا دیکھتے ہیں، اس کو اریز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر نظر آئے. ٹھیک ہے، اچھا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی اولڈسٹ مین ٹو پارٹیسپیٹ ان فرنٹ لائنس. جو حضرت ابو عبیدہ یعنی حضرت عبیدہ تھے، یعنی حضرت ابو عبیدہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ فرنٹ لائنس پر لڑ رہے تھے. تو اس وقت وہ سب سے اولڈسٹ مین تھے، یعنی سب سے ضعیف جو شخص تھے وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے فرنٹ لائنس پہ یہ غزوہ بدر لڑی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو جہل واز دی لیڈر آف پیگنس. پیگنس بولتے ہیں دشمنوں کو. ٹھیک ہے، تو دشمنوں کی طرف سے جو لیڈر تھا، کمانڈر تھا، وہ کون تھا؟ ابو جہل جو ہے وہاں سے یہ جنگ لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، ان دا بیٹل آف بدر ابو جہل واز کلڈ. ٹھیک ہے، ابو جہل جو ہے بیٹل آف بدر میں مارا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بدر از اے ٹاؤن. جب ہم بدر کی بات کرتے ہیں تو بدر ایک جگہ ہے، ٹاؤن کا نام ہے جس کو ہم بدر بولتے ہیں. اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو وہ ضرور اس جگہ کو دیکھ کر آئے ہوں گے، زیارت کر کے آئے ہوں گے. دا بدر ٹک پلیس، یعنی غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ٹک پلیس ان 624 AD. ٹھیک ہے، اگر ہم 624 AD کو، ٹھیک ہے، کنورٹ کرتے ہیں ہجری میں تو یہ بنتی ہے 2 ہجری. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہوا 2 ہجری یہ بنتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم AD میں دیکھیں کہ ہجرت کب ہوئی، تو ہجرت ہوئی ہے 622 AD. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجری کی ہے، وہ ہجرت کی ہے، وہ 622 عیسوی میں کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد there were 1000 infidels in the battle of بدر. تو 1000 جو ہے وہ کفار تھے جو کہ یہ جنگ لڑ رہے تھے. اس کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف اور صرف 313. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، صرف اور صرف 313 مسلمان تھے جو کہ کفار کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان 313 کو غالب کیا. اچھا، 70 prisoners were captured in the battle of بدر. 70 جو جیلی بنائے گئے. ٹھیک ہے، 70 جو لوگ تھے کفار کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیپچر کیا، پکڑا. ٹھیک ہے، اس کے بعد گرین واز دا کلر آف مسلم آرمی ان دا بیٹل آف بدر. تو بیٹل آف بدر میں جو جھنڈا تھا مسلمانوں کا وہ کون سا تھا؟ وہ گرین کلر کا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا ٹاؤن بدر از لوکیٹڈ 60 miles away from the مدینہ. تو جو یہ ٹاؤن ہے بدر کا، یہ 60 miles تھا کہاں سے؟ مدینہ سے. اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے. اچھا، دا بدر پارٹیسپینٹس ور بیسٹورڈ ود دا ہائیسٹ ریوارڈ بائی اللہ. یعنی اللہ پاک نے جو پارٹیسپینٹس تھے بدر کے، ان کو کیا قرار دیا کہ ہائیسٹ ریوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ان کو ہائیسٹ ریوارڈ دیا. اب دیکھیں ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں، جب آپ 1000 کی فوج دیکھیں اور صرف 313 ہوں، تو یہ اگر ہمارے سامنے یہ سچویشن ہو کبھی زندگی میں تو ہم تو بھاگ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، مجاہدین تھے، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے، ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اور نصرت ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس بہادری پر ہائیسٹ ریوارڈ دیا. ٹھیک ہے، جو بھی اس میں پارٹیسپینٹ تھے، 313 پارٹیسپینٹ تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کوشچن آ گیا اگین. دیر ور اونلی 313 مسلم پارٹیسپینٹ ان دا بیٹل آف بدر. 313 مسلمان جو ہے غالب ہوئے کتنے کفار پر؟ 1000 کفار پر.
ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر از آلسو نون ایز یوم الفرقان، اس کو یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اس کے بعد دیکھتے ہیں عقل بن ابی طالب واز دا برادر آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں یہ بھی میں بتا دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دی 4th کیلف آف اسلام، یعنی 4th کیلف تھے اسلام کی تاریخ میں. اور انشاءاللہ ہم جو ہے جب خلفائے راشدین پڑھیں گے تو ان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل میں ہم ایک ایک جو ہمارے کیلفس تھے ان کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، غزوہ بدر فought 4 times، یعنی غزوہ بدر جو ہے یہ 4 دفعہ لڑی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے. تو یہ آج کے ہمارے یہ جو ٹاپکس تھے 2 میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. کم ٹاپکس ڈسکس کرنے کی وجہ آج میں جاب پر تھوڑا سا بزی تھا، اس وجہ سے اس کو مزید میں نیچے نہیں لے کے گیا، مزید ٹاپک تیار نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑا سا اس کو ڈیپ لے جائیں گے، اس ٹاپک کو مزید آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں، سیریاز ہوئی ہیں، اس کو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 9، اس میں ہم یہ چیزیں کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیا کریں، رجسٹر پر نوٹ کریں گے تو اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہینڈ ریٹن نوٹس آر ویری امپورٹنٹ. اب جتنے لوگوں نے بھی سکسیس حاصل کی ہے ہمارے اس چینل سے، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے FIA ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ نوٹس بنائے ہیں. جب نوٹس آپ خود سے بناتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لکھتے ہیں وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. یہ ایک ریسرچ بھی ہے اور میں نے خود اپنی جو سکسیس حاصل کی ہے زندگی میں وہ اسی طرح سے جو چیز مجھے یاد رکھنی ہوتی ہے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں. جب آپ لکھتے ہیں تو وہ میمورائز ہو جاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اگر امتحان سے 1 رات پہلے آپ اس کو صرف دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی.